बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में होने वाले नुकसानात हैं उसके हवाले से अब आलमी बरादरी क्या सोच रही है और आने वाले दिनों में किस कदर पाकिस्तान की इस सिलसिले में मदद और इमदाद की जा सकती है। दो तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पाकिस्तान के लिए खुश आइंद खबरें हैं, वो शेयर करूंगा आपसे पहले। लेकिन उससे पहले अवाम के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है कि हुकूमत ने फैसला किया है और तवक्को ये है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनमें 9 रुपये 62 पैसे कमी की जाएगी, जबकि एक बुरी खबर ये है कि डीजल की प्राइसेस में कुछ 3.5 रुपये फी लीटर इजाफा किया जाएगा। अभी इसकी तवक्को है और काफ़ी ज़्यादा तवक्को है। हालांकि इन कीमतों में इजाफा 15 की रात और 15 और 16 की दरमियानी रात को हो जाना चाहिए था, लेकिन बावजूद हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। और ये मैं समझता हूँ कि ये उसी तरह है कि हमारे यहाँ जब बिजली चली जाती है तो उस पर हम इतने नाराज़ नहीं होते क्योंकि आदत हो गई है, लेकिन जब लाइट आ जाती है हम कहते हैं वो देखो लाइट आ गई। तो ये ऐसा ही है कि 70 रुपये कीमतें बढ़ाई गई और अब 9.5 रुपये और 10 रुपये कम की जा रही हैं, फिर 20 रुपये बढ़ा दी जाती हैं, यानी 2 स्टेप बैकवर्ड्स एंड 4 स्टेप्स फॉरवर्ड, ये वाइस वर्सा 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड्स वाली सिचुएशन है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। अब आपके इल्म में है कि हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ये आज कल, बल्कि उनका दौरा ख़त्म हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे शंघाई ताउन की तंजीम कहते हैं, उसके सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद गए हुए थे। वहाँ पर उनकी तकरीबन तमाम जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनसे मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है चाइना के सदर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि चाइनीज़ सदर ने किसी से भी उस तरह मुलाकात नहीं की। वो जो डिनर होता है उस पर भी नहीं गए क्योंकि चाइना में जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें उसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह नरेंद्र मोदी के साथ कोई होने वाली बाज़ाब्ता मुलाकात की इतलात नहीं है। और जिन रहनुमाओं से मुलाकात की उनमें सर फहरिस्त जो हैं वो 2 मैं रहनुमाओं का इसलिए नाम लूँगा। एक तो अमरीकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और दूसरे ईरान के सदर। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, ये दोनों जो ममालिक हैं, ये दोनों ममालिक जो हैं वो अमेरिका के दुश्मन ममालिक में से सर फहरिस्त हैं। पहले नंबर पर ईरान है, दूसरे पर रूस है, और अगर चीन के सदर से मुलाकात तो तीसरे नंबर पर अमेरिका के मुखालिफ ममालिक में से ये है। अब सदर पुतिन से अब अंदाज़ा कीजिए कि मैं उस पर आऊँगा। अब तो क्या बकौल इमरान खान के ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि अमरीकी साजिश के तहत लाएगी और अमेरिका ने इस हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मिलकर या उनके ताउन से, अगर इस बयानिए पर आप थोड़ी देर के लिए यकीन कर लें तो क्या फिर अमेरिका जो है वो अब मियां शहबाज शरीफ, या पहले तो ये है कि उसने क्या ये इजाज़त दी होगी कि जी इम्पोर्टेड हुक्मरान, उनके कठपुतली हुक्मरान जो हैं वो उनके दुश्मनों से मिले, और अगर इजाज़त नहीं दी तो क्या अब अमेरिका उसी तरह इन मियां शहबाज शरीफ से नाराज़ हो जाएगा जिस तरह बकौल इमरान खान के रूस के दौरे के मौके के बाद या उसके बाद अमेरिका इमरान खान और उनकी हुकूमत से नाराज़ हो गया था। अब ये तो देखना है। इसका मतलब है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा हो जाता है तो शहबाज शरीफ भी ये कहने में हक बजानिब होंगे कि जी अमेरिका नाराज़ हो गया और अब पहले अमेरिका लाया बकौल इमरान खान के और फिर उनको फारिग कर दिया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। हमारी तारीख का एक हिस्सा भी है
کہ آصف علی زرداری نے جب وزٹ کیا روس کا تو اس کے کچھ عرصے بعد ان کی حکومت تو اس طرح ختم نہیں ہوئی، الیکشن ہار گئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی الیکشن ہار گئی، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آ گئی، نون لیگ کے جو وزیر اعظم میاں نواز شریف نے روس کا دورہ کیا، اور اس کے بعد وہی شنگھائی کوآپریشن اس میں، اور اس کے بعد ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، ان کی حکومت مطلب ان کی وزارت عظمیٰ چلی گئی، اور اب پھر یہی معاملہ جو ہے وہ اسے حسن اتفاق کہیں عمران خان کے ساتھ ہوا، وہ گئے دورے سے واپس آئے، اس طرح ہوا۔ اسی طرح اب شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شاید تھم نیل پر بھی میں نے لکھا ہے کہ روس کے صدر پیوٹن نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کا آغاز کس طرح کیا، اور یہ روس کا جو صدارتی آفس ہے، پریزیڈنٹس آفس کرملن سے، یہ وہاں سے جاری ہونے والی سرکاری رپورٹ یا خبر یا پریس ریلیز ہے، یہ اس کے مطابق میں آپ کے سامنے وہ پہلے ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں، یہ دو ذرا آپ سنیے کہ شہباز شریف سے ملاقات کا آغاز روسی صدر پیوٹن نے کیسے کیا۔ پریزیڈنٹ آف رشیا ولادیمیر پوٹن وہ مخاطب کرتے ہیں، یہ ٹرانسکرپٹ ہے ان کو شہباز شریف کو، پرائم منسٹر، مسٹر پرائم منسٹر، I am delighted to meet you. I have a warm recollection of my working meetings with your brother Nawaz Sharif, with whom we met on the sidelines of Shanghai Cooperation Organization's meetings in Kazakhstan and in Bashkiria, رشیا، یعنی قزاقستان سے بھی اور رشیا کے ساتھ، رشیا کے اندر بھی جو دو ملاقاتیں ہوئیں نواز شریف کے ساتھ۔ ولادیمیر پوتن یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشگوار یادیں ہیں نواز شریف کے ساتھ میری ملاقاتوں کی، جو دو ملاقاتیں ان کی ہوئیں۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں I would like to note that we see Pakistan as a priority partner in Southeast Asia and Asia as a whole. Relations between our countries are developing absolutely positive and we are pleased about that. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنوب مشرقی ایشیا اور پورے ایشیا میں ہم پاکستان کو ایک بڑا اچھا پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ہمارے دو ممالک کے درمیان جس مثبت طریقے سے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں ان پر مجھے بہت خوشی ہے۔ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو تعلقات ہوتے ہیں یہ دو وزرائے اعظم کے مابین نہیں ہوتے، جس طرح عمران خان کلیم کرتے تھے کہ جی وہ دیکھیں میرا تو صدر روس کے ساتھ تو ذاتی تعلق بن گیا۔ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا، یہ ریاستوں کے تعلق ہوتے ہیں۔ آج روس کے صدر پیوٹن ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ کل عمران خان تھے، آج شہباز شریف ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ تو یہ ریاستوں کے تعلقات ہوتے ہیں اور ریاستیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، افراد آتے جاتے رہتے ہیں، لہٰذا ایک تو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی دور کرنا ضروری تھی۔ اب اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ روس نے بہت بڑی پیشکش کی ہے وہ گیس پائپ لائن کی، جو کہ میرا خیال ہے جلد مٹیریلائز نہیں ہو سکتی۔ روس پر عالمی سینکشنز ہیں، پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، فنڈز نہیں ہیں۔ اب ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ آج ہی ہمارے وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ چکے ہیں، اور برطانیہ میں وہ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی صاحب سے ملاقات کریں گے، میاں نواز شریف سے۔ اس کے بعد وزیر اعظم 5 دورہ سرکاری دورے پر امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ سرکاری دورہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے ان کا خطاب ہے، اور بھی بہت سے ان کے خطابات ہیں۔ اب 19 سے 24 تک یہ دورہ ہے۔ اس دورے کے دوران ایک اور دلچسپ پہلو ہے، اس دورے کے دوران ظاہر ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بطور وزیر اعظم پاکستان خطاب بھی کریں گے۔ اس مرتبہ تو وہ ان کے پاس بہترین موقع ہے، وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ باتیں کریں۔ IMF اور ورلڈ بینک کے وفود سے وہ ملاقاتیں کریں گے۔
سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس بات کی توقع کی جا رہی ہے، امکانات موجود ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی، اور اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی اور عمران خان کا بیانیہ کیا ہوگا۔ دیکھا، میں نہیں کہتا تھا کہ جو بائیڈن ان کو لے کر آیا چوروں کو، ڈاکوؤں کو، حالانکہ یہ وہی جو بائیڈن ہے جن کے ٹیلی فون کا یہ موصوف انتظار کرتے رہے، اور ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے ڈاکٹر موہت یوسف، وہ تو انہوں نے تو پریس کانفرنس میں کہا کہ جو بائیڈن کیوں نہیں کال کرتے، تو ان کو کال نہیں کی جا رہی تھی۔ تو اب اگر وہ ان کو مل لیتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کو، جس کے امکانات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری ہے کہ وہ میٹنگ ہوگی، لیکن امکانات ہیں، یا وہاں بلاول بھٹو بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور وزیر دفاع اور دیگر ان کے وفود کے ارکان ہوں گے، لیکن امپورٹنٹ وہی ہوتا ہے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ۔ ممکن ہے وہاں کے وزیر خارجہ ان سے ملاقات کریں، ممکن ہے جو بائیڈن ان سے ملاقات کریں، لیکن ایک ہیڈ آف سٹیٹس کا ایک ڈنر ہوتا ہے جس میں اکثر لوگ گئے ہوتے ہیں وہاں پر، وزرائے اعظم یا صدور، ان کے اعزاز میں امریکی صدر ایک ڈنر دیتے ہیں، ممکن ہے اس پر ملاقات ہو، اس پر ملاقات ہوگی تو پھر یہ پی ٹی آئی والے کہیں دیکھیں جی ہمارے وزیر اعظم کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی، وہ جو بائیڈن تو جو ہے وہ تو سب سے ملا ہے تو ان کو بھی مل لیا، لیکن یعنی ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ، کرو گے تو بھی سزاوار، قصوروار نہیں کرو گے تو بھی قصوروار، یعنی اگر جو بائیڈن ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا تانا، اور اگر نہیں کرتے تو کہیں گے ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ملاقات، یہ جو دورہ ہے امریکہ کا، اس کو کافی امپورٹنس اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس موقع پر پاکستان دیگر ممالک سے مل کر ان سے بھی کہلوائے گا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پاکستان کے جو قرضے ہیں ان قرضوں کی واپسی کم از کم 5 7 10 سال کے لیے مؤخر کر دے، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑی تباہی سے گزر رہا ہے۔ اب بہت سے عالمی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی کا جو والیوم ہے وہ 30 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے۔ 30 ارب ڈالر ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہم قرضے نہ دیں، مزید امداد پاکستان کو ملے۔ بہرحال جی یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔